القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی تلاش کیسے کی گئی؟ انہیں کیسے مارا گیا؟ 2 مئی 2011 کو ایبٹ آباد آپریشن کے 13 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن امریکہ کیسے القاعدہ کے رہنما تک پہنچا، یہ آج بھی ایک فلمی کہانی محسوس ہوتی ہے۔ اس آپریشن پر کئی کتابیں لکھی اور فلمیں بنائی جا چکی ہیں، لیکن بعض نئی سامنے آنے والی تفصیلات انتہائی دلچسپی کی حامل ہیں۔ آئیے آج کی ویڈیو میں ایبٹ آباد آپریشن کے کچھ دلچسپ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انفو ٹرینڈ ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، القاعدہ کے سربراہ کی تلاش پاکستانی خفیہ اداروں کی اس ابتدائی اطلاع سے ہی ممکن ہوئی جو انہوں نے امریکیوں کو دی تھی۔ جنرل اطہر عباس نے CNN کو اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ 2010 میں اسامہ بن لادن کے پیغام رساں شخص کی فون کال کا سراغ ISI نے لگایا تھا اور اسے فوری طور پر امریکیوں کے ساتھ شیئر کیا، لیکن اس کے بعد آپریشن میں پاکستان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں خدشہ تھا کہ آپریشن ناکام نہ ہو جائے، لیکن اس حوالے سے ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ سے ساری باتوں کی وضاحت ہو سکتی تھی، لیکن یہ رپورٹ اب تک جاری نہیں کی گئی۔ تاہم 2013 میں ہی الجزیرہ اس رپورٹ کو منظر عام پر لایا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کے سابق آفیسر لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اقبال سعید مئی 2011 میں امریکی آپریشن سے قبل ایبٹ آباد میں تقریباً 3 بار اپنی بلٹ پروف گاڑی میں بلال ٹاؤن، جہاں اسامہ بن لادن مقیم تھے، وہاں تصویریں لیتے ہوئے بھی دکھائی دیے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایبٹ آباد کمیشن کے ارکان کو اس وقت کے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شجاع پاشا نے بتایا کہ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اقبال سعید کو ڈسپلنری گراؤنڈز پر فوج سے ریٹائر کر دیا گیا تھا اور وہ اس کے بعد اپنا ذاتی سیکیورٹی بزنس چلا رہے تھے۔ ISI کے مطابق اقبال سعید اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے 2 دن بعد غائب ہو گئے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شجاع پاشا کے مطابق اقبال سعید کی شخصیت CIA کے کارکنوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ معروف امریکی تحقیقاتی صحافی سیمور ہرش نے 2015 میں اپنے ایک مضمون جو لنڈن ریویو آف بکس میں شائع ہوا دعویٰ کیا تھا کہ اگست 2010 میں ایک سابقہ پاکستانی انٹیلیجنس افسر نے اسلام آباد میں CIA کے اس وقت کے اسٹیشن چیف جوناتھن بینک سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ وہ امریکی خفیہ ایجنسی کو بتا سکتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو کہاں ڈھونڈا جائے اگر انہیں واشنگٹن کی جانب سے انعامی رقم دینے کا وعدہ کیا جائے۔ سیمور ہرش نے مزید لکھا کہ اس سابقہ پاکستانی اہلکار کا پولی گرافک ٹیسٹ لینے کے لیے CIA کے ہیڈ کوارٹر سے ایک ٹیم آئی اور پاکستانی افسر نے پولی گرافک ٹیسٹ پاس کر لیا۔ تاہم سیمور ہرش نے اپنے مضمون میں لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اقبال سعید کا نام کہیں نہیں لکھا۔ سابق امریکی صدر براک اوباما اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب یہ بالکل واضح ہو گیا کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں ایک ٹھکانے پر روپوش ہے تو انہوں نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے 2 قریبی ساتھیوں جو بائیڈن اور سیکریٹری دفاع رابرٹ گیٹس نے اس کارروائی کی مخالفت کی تھی۔ امریکی اسپیشل آپریشنز کمانڈ کے سابق سربراہ ایڈمرل رے ولیم ایچ میک ریون نے امریکہ کے انسداد دہشت گردی مرکز CTC کے جریدے سینٹینل کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلی مرتبہ ایبٹ آباد کا امکان کے طور پر ذکر سامنے آیا، یہ اطلاع CIA کے ایک ڈائریکٹر نے 10 ستمبر 2010 کو صدر براک اوباما کو ایک بریفنگ میں دی تھی۔ امریکی کہتے ہیں کہ وہ اسامہ کے ایک سہولت کار کو ٹریک کر کے ان تک پہنچے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بیرون ملک کالز کی نگرانی کرتے ہوئے شاید امریکی اسامہ تک پہنچے تھے، لیکن اس کے بعد امریکہ نے پاکستانی حکام کے ساتھ کوئی معلومات شیئر نہیں کی۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ خود ہی ان کی کھوج میں لگ گیا۔ ایڈمرل ولیم میک ریون کہتے ہیں صدر اوباما کو پہلی اطلاع دیے جانے کی کئی ماہ بعد اسی سال دسمبر میں جب چیئرمین آف جوائنٹ اسٹاف ایڈمرل مائک مولن افغانستان میں بیگرام کے دورے پر آئے کہ انہوں نے ان سے CIA کی تفتیش کے بارے میں بات کی اور کہا کہ انہیں شک ہے کہ یہ معلومات اسامہ بن لادن کے بارے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ CIA اہلکار آپ کو فون کریں گے۔ چند ہفتوں بعد ایڈمرل ولیم کو کال آئی اور انہیں CIA کے امریکہ میں ہیڈ کوارٹرز طلب کر لیا۔ وہاں مجھ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو اس طرح کے کمپاؤنڈ کو ختم کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ تو کمپاؤنڈ ہے اور ہم عراق اور افغانستان میں اس طرح کے کمپاؤنڈز کو شب و روز نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ یہ باقیوں سے تھوڑا بڑا ہے لیکن کوئی زیادہ چیلنجنگ نہیں۔ اس کے بعد جنوری اور فروری کے دوران CIA نے ایبٹ آباد کے بارے میں مزید معلومات اکٹھا کر کے تصویر مکمل کرنے کی کوشش جاری رکھی، جس سے پاکستان کی قیادت مکمل طور پر بے خبر رہی۔ کچھ عرصے بعد ایڈمرل ولیم میک ریون دوبارہ CIA آئے اور انہیں ایبٹ آباد کی عمارت کے بارے میں مزید خفیہ معلومات بتائی گئیں، جن کی روشنی میں انہیں آپریشن کا منصوبہ تیار کرنا تھا۔ جب صدر اوباما نے ان سے پہلی مرتبہ پوچھا کہ مسٹر ریون آپ کا کیا پلان ہے،
تو میں نے کہا سر ہمارا منصوبہ ہے کہ ہم چند ہیلی کاپٹر لے کر افغانستان سے جائیں گے اور کمپاؤنڈ پر قبضہ کر کے اسامہ کو زندہ یا مردہ گرفتار کریں گے۔ یہ میٹنگ 4 مارچ 2011 کو منعقد ہوئی تھی۔ اس کے بعد CIA نے انہیں پاکستانی فضائی دفاعی نظام کے بارے میں زبردست معلومات فراہم کی۔ میرے لیے سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ تھی کہ جلال آباد یعنی کہ افغانستان سے 162 میل دور سے کیسے ایبٹ آباد جیسے اہم عسکری شہر تک فوجیوں کو لے کر جاؤں گا۔ یہ کمپاؤنڈ پاکستانی فوجی احاطے سے 3 یا 4 میل کی دوری اور پولیس اسٹیشن سے 1 میل کی دوری پر تھا۔ اس منصوبے پر عمل درآمد سے 6 ہفتے قبل کس طرح احتیاط برتی گئی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان اجلاسوں کا کوئی تحریری ایجنڈا نہیں ہوتا۔ انتہائی محدود اعلیٰ حکام کی ڈائری میں اس مقصد کے لیے منعقد اجلاس کو محض میٹنگ کا عنوان دیا جاتا تھا۔ یہ تمام اجلاس بغیر کسی کاغذ کے استعمال کے ہوتے تھے، یعنی محض زبانی بات چیت۔ ایڈمرل میک ریون نے بتایا کہ انہوں نے افغانستان سے 3 ہفتے کی چھٹی پر آنے والے نیوی سیلز یا فوجیوں کا انتخاب کیا۔ میں انہیں لے کر تربیت کے لیے آیا کیونکہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ سب سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ کسی نامعلوم مقام پر کمپاؤنڈ کی نقل تیار کی گئی جہاں 3 ہفتے تک یہ فوجی تربیت حاصل کرتے رہے۔ 2011 کے اپریل کے آخری بدھ صدر اوباما نے ایک اجلاس منعقد کیا جس میں انہیں بتایا گیا کہ CIA کی حاصل شدہ معلومات کے مطابق اسامہ کے ایبٹ آباد میں موجود ہونے یا نہ ہونے کا 40 سے 60% امکان تھا۔ آپریشن کے دوران کیا ہوا؟ مائی لائف ان اسپیشل آپریشنز جیسی کئی کتابوں کے مصنف ایڈمرل میک ریون کہتے ہیں کہ انہوں نے اس مشن کا دورانیہ 30 منٹ رکھا تھا۔ پھر تقریباً 20 یا 25 منٹ کے مارکر پر مجھے گراؤنڈ فورس کمانڈر کا فون آیا اور وہ کہتے ہیں ارے صاحب ہمیں دوسری منزل پر معلومات کا خزانہ مل گیا ہے اور ہم اس کو جمع کرنا شروع کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سر یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، ہم اسے ردی میں پھینک رہے ہیں۔ آخر میں 45 منٹ کے نشان پر میں نے انہیں حکم دیا سب وہاں سے نکلو۔ یقیناً یہ مواد در حقیقت انٹیلیجنس کا ایک خزانہ تھا جو بالآخر CIA کو واپس کر دیا گیا، جسے CIA اور FBI نے بہت زیادہ استعمال کیا۔ اس کارروائی کے وقت پاکستان میں آدھی رات کے وقت ایبٹ آباد میں کسی ہیلی کاپٹر کے گرنے کی خبر آئی۔ اس کے سوا کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مقامی لوگوں نے بھی جب امریکی فوجیوں سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو ان کا جواب تھا معمول کی تربیت۔ لیکن اس تربیت کو 2 مئی کے صبح صدر اوباما نے امریکی انٹیلیجنس اور فوجیوں کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس سے اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ میں امریکی عوام اور دنیا کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم نے اسامہ بن لادن القاعدہ کے رہنما کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی کتاب پرومسڈ لینڈ میں لکھا کہ انہوں نے اس اعلان کے بعد اس وقت کے پاکستانی صدر آصف علی زرداری کو فون کیا اور ان کا خیال تھا کہ کافی مشکل گفتگو ہوگی کیونکہ پاکستان کی سالمیت کی تضحیق ہوئی، لیکن انہیں پرمسرت حیرت ہوئی جب زرداری نے کہا یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ اسامہ کے قتل کے بعد القاعدہ کافی کمزور ہوئی اور ان کی جانشین ڈاکٹر ایمن الظہوری کے بارے میں آج بھی معلوم نہیں کہ زندہ ہیں یا نہیں۔ اسامہ کا باب ختم ہوا لیکن القاعدہ کا نہیں۔ انفو ٹرینڈ TV کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔